السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں روزانہ پیر تا جمعرات رات 10 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق، اور کم و بیش رات 11 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، ممتاز و معروف علماء دین، مفتیان دین اور اسکالرز حضرات ہمارے مہمان ہوا کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے ماشاءاللہ، ہمارا پینل بہت سجا ہوا پینل ہے ماشاءاللہ، جو عمومی طور پر ہمارے پروگرامز کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ وہ مہمان شخصیات موجود ہیں جن کی خدمت میں انشاءاللہ سوالات ہم پیش کریں گے۔ ناظرین، آج جو موضوع ہے وہ بہت اہم موضوع ہے، صبر آج ہمارا موضوع ہے۔ گو کہ یہ 6 حرفی لفظ ہے، ایک مختصر لفظ ہے، لیکن بڑے وسیع تر معنوں میں اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور صبر کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہم اپنے معاشرے میں اس کی بہت کمی محسوس کرتے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی سی بات پر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے واقعات رونما ہو جایا کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے صبر کی فضیلت ایسی واضح ہے کہ اگر ہم اسے پڑھ لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ صبر کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث کریم ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی حالت عجیب ہے، اور یہ صرف اہل ایمان ہی کو یہ خوبی حاصل ہے کہ جب اسے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، کوئی راحت حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی غم کی کیفیت ہوتی ہے، دکھ اور تکلیف پہنچانے والی کوئی کیفیت اس کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں صبر کرتا ہے، اور صبر سے بھی اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ یعنی ہر دو حالتیں جو ہے مومن کے لیے ایسی ہیں کہ جس میں اس کے لیے اجر و ثواب موجود ہے۔ لیکن عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب معاملات تکالیف کے آ جاتے ہیں، دکھ کے آ جاتے ہیں، تو پھر واویلا کیا جاتا ہے، مختلف انداز میں اس کا اظہار کیا جاتا ہے پریشانیوں کا، جبکہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر صبر نہیں کیا جاتا۔ اس حوالے سے آج کا پروگرام بہت اہم ہے۔ آپ کے ذہنوں میں اگر سوالات موجود ہیں تو ہمارے پروگرام کا آپ حصہ بن سکتے ہیں، اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی کسی موضوع پر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ لیاقت حسین صاحب، ممتاز و معروف عالم دین، ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاج صاحب، ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر، ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آج بھی تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، ماشاءاللہ آج بھی موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں بلا تاخیر پروگرام کا آغاز کروں گا۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو صبر کی فضیلت ہے، میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دے تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیے جی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کے حوالے سے مومن کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر نشیب و فراز ہوتے ہیں، مال کا، اولاد کا، کسی بھی اعتبار سے کوئی غم ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، تو فرمایا کہ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں وہ اس موقع پر صبر سے کام لیتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو ایک تو سب سے بڑا صبر کا محل یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے انسان پر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اور یہ تکلیف کبھی آزمائش کے طور پر ہوتی ہے اور کبھی کبھی جو ہے وہ عذاب کے طور پر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ لیکن کبھی بطور امتحان ہوتی ہے۔ فرمایا کوئی بھی صورت ہو، اللہ کے پیارے بندے ہمیشہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ دوسری صبر کی یہ صورت ہوتی ہے رئیس بھائی کہ اگر کوئی ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، انسان کو پریشان کرتا ہے، جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، تو وہاں پر بھی یہ فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ فرمایا جو کچھ وہ کہتے ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں، آپ ان کی بات پر، ہر چیز پر صبر کیجئے۔ یہی فرمایا کہ انبیاء کرام کا اسلوب ہے اور یہی طریقہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری پر انسان صبر کرتا ہے۔ انسان کے نفس کے اندر گناہ کی تحریک ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر لگاتا ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز کی مثال دی،
فرمایا نماز ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، فرمایا یہ مشکل ترین ہوتی ہے، اور خاص طور پر نماز کا ذکر کیا، لیکن فرمایا کہ جب انسان صبر کرتا ہے اللہ کی اطاعت پر تو پھر اس کے لیے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تبلیغ کے حوالے سے حضور نے تکلیفیں برداشت کی، حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ فرمایا کہ تم نماز پڑھتے رہو، نیکی کی دعوت دو، لوگوں کو برائی سے روکو، لیکن اس راہ کے اندر اگر تکلیف آئے تو یاد رکھ لینا کہ پھر تمہیں صبر سے کام لینا ہے، اس لیے کہ صبر اولو العزم لوگوں کا کام ہے۔ کیا ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا گیا کہ اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو درجہ صابرین کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، تو یہ کیسے حاصل ہوتا ہے اور کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ جب مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو انسان جو ہے کم ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے، میں یہاں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو اسے وہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ جس طرح دیکھنا چاہتا ہے جن خوبیوں کے ساتھ، ان میں سب سے بڑا ایلیمنٹ صبر کا ایلیمنٹ ہے۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کے حوالے سے جیسے ابھی گفتگو ہو رہی تھی، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بات عرض کروں گا کہ یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی کسی غم کا شکار ہو جائے، کسی پریشانی کا شکار ہو جائے، کسی مصیبت میں گھر جائے، کسی آزمائش میں آ جائے، اس طرح کی صورتحال جب اس کے ساتھ پیدا ہو جائے تو عموماً وہ یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ میں تنہا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی قوت نہیں ہے، اگر میرے پیچھے کوئی قوت ہوتی تو شاید مجھے اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا، اور اگر میرا کوئی جتھا ہوتا تو شاید میں اس کا زیادہ اس سے کامیابی سے مقابلہ کرتا اس مصیبت کا اور مشکل کا۔ تو اس طرح کی کیفیات جو کہ انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے۔ اب جن لوگوں کو صبر کا حکم دیا ہے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی باور کرایا ہے کہ تم اپنے آپ کو ایسی مشکلات میں، مصائب میں، تکالیف میں تنہا مت خیال کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی قوت اور قدرت اس کے ساتھ ہے، اس کی قدرت کاملہ اس کے پیچھے کار فرما ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت اس کو حاصل ہے، تو یہ ایک مورال سپورٹ ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر ایک تقویت محسوس کرتا ہے، اور اس صدمے کو برداشت کرنے کی اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ تو ان اللہ مع الصابرین میں جو درس ہے، جو سبق ہے، وہ یہی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو وہ ایسا خیال نہ کریں کہ اب وہ بے بس ہیں، وہ تنہا ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور ان کی یہ صورتحال جو ان کو پیش آ گئی ہے اس سے نکلنے کا شاید کوئی راستہ نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسی صورت میں اپنے ان بندوں کی پشت پر ہوتا ہوں، اگر وہ تھوڑا سا صبر کر لیں تو اس صبر کے بعد فوراً ہی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے، بعد نہیں، ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس کے مان بعد ساتھ ہی اس کے آسانی بھی آنے والی ہے، پریشانی دور ہو جائے گی، یہ وقتی اور عارضی بات ہے۔ انسان صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور تقوی اور توکل رکھے، تو کامیابی آئندہ وقت میں اس کے قدم چومنے والی۔ ڈاکٹر صاحب نے جو ابتدا میں بات فرمائی نا، ارشاد فرمائی، وہ بہت خوبصورت بات ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے، تو اس صورت میں انسان کو حوصلہ دینے کے لیے، ہمت دینے کے لیے یہ آیہ گرامی کافی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اس آیہ گرامی کے حوالے سے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو اکیلا سمجھے تو اکیلا نہ سمجھے، اس آیت پر غور کر لے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اطلاع ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ اطلاع دیتے ہیں آ کر کے حضرت یوسف کو تو بھیڑیے کھا گئے ہیں، آپ اس وقت اکیلے ہوتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس صبر پر جو انہیں اجر ہے، اور پھر وہ جو ان کے بھائیوں کی ایک جو سازش ہوتی ہے، اس حوالے سے وہ مقام صبر کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی ہسٹریز تو ہمیں بتاتی ہیں کہ صبر کس معیار کا ہونا چاہیے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں صبر نام کس کا ہے؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی آغاز میں کہ سے حرفی حرف لفظ ہے، لیکن اپنے اندر وسیع معانی پوشیدہ رکھتا ہے، اور معاشرے میں یہی صبر آ جائے نا تو بہت سے ہمارے معاملات سدھر جائیں۔ آج کل تو ظلم کرنے والوں نے بھی بورڈ لگایا ہوا ہوتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، تو یہ کہنا بہت آسان ہے،
لیکن معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اس چلتے ہوئے معاشرے میں کر کے دکھانا، اس کو اپلائی کرنا بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھیں صبر کہتے ہیں کہ کسی مصیبت پر یا پریشانی پر یا کسی کی ایذا پر جو ہے بجائے آہو فغا کرنے کے اسے برداشت کرنا، یہ صبر ہے۔ حضرت شبلی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ صبر کیا ہے، تو فرمایا کہ صبر دو ہیں، ایک تو یہ کہ کسی کی زیادتی پر، کسی مصیبت پر برداشت کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے منع فرمایا، اپنے نفس کو، اپنے اعضاء کو، اپنے آپ کو ان سے روکنا بھی صبر ہے۔ کیا بات ہے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، ایک طویل واقعہ ہے، طویل واقعہ ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے۔ بالکل۔ اول بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے لاڈلے بیٹے، بڑا پیار، اور بھائیوں کی حسد کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان سے پیار ہے، ہم سے پیار نہیں ہے، اور حسن یوسف تو بہت جی ہاں جی ہاں۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، انہوں نے آ کر ایک جھوٹ کا سہارا لیا، تو یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، جانتے ہیں کیا معاملہ ہے، لیکن صبر اختیار فرمایا۔ بالکل۔ اچھا، ایک طویل ایک واقعہ ہے، صبر کرنے پر اجر کیا ملا؟ اجر یہ ملا کہ یوسف علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات بھی ہو گئی، واہ واہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا اجر یہ ملا کہ یوسف علیہ السلام ایک نبوت کا منصب ایک علیحدہ بات ہے، بظاہر بادشاہت بھی آپ کو عطا کی گئی، اور تیسرا اجر یہ بھی ملا کہ وہ جتنے کے جتنے بھائی تھے سب نے توبہ کی، اور روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بن گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ صبر کرنے پر، مصیبتوں کو برداشت کرنے پر، جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جہاں بندہ پریشان ہوتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے، تو صبر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسے پھل نہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے ضرور اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور اسے دنیا میں رتبہ بھی عطا فرماتا ہے، اور جو چیز اس سے چھن جاتی ہے اگر وہ صبر اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں بہترین چیز عطا فرماتا ہے۔ ایک مختصراً جو روایت میں عرض کروں گا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا وصال ہوا، بیمار تھے، اب وہ یہ گھر پر آئے تو دیکھیں وہ بیوی بھی کیسی تھی، اللہ رب العالمین ایسی بیوی ہر ایک کو عطا فرمائے کہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن آپ نے شوہر پر ظاہر نہیں فرمایا، اور شوہر جو ہے انہوں نے کھانا بھی کھایا، دیگر حاجات زندگی سے فارغ ہوئے۔ جب فارغ ہو گئے تو اس کے بعد زوجہ محترمہ نے کہا کہ حضور بچے کا انتقال ہو چکا ہے، آپ اسے دفنا کر آ جائیں۔ تو صبح یہ واقعہ جا کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اب اس کا نعم البدل یہ عطا فرمایا کہ تیرے یہاں بیٹا ہوگا، اور اللہ رب العالمین اسے بڑا نیک اور مطیع بنائے گا۔ یہ صبر کا اجر ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنا ہے۔ ناظرین گرامی، آج صبر ہمارا موضوع ہے، اس حوالے سے ہم سوالات کر رہے ہیں، آپ کی کالز کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آج صبر ہمارا موضوع ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ جی جناب، کون صاحب ہیں اور کہاں سے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی، سب سے پہلے تو میں تمام مولانا صاحب لوگوں کا ہے نا سلام پیش کرنا چاہوں گا۔ وعلیکم السلام۔ جی، اور حضرت